وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ الحجر آیت نمبر 36 سے لے کر 42 نمبر تک آج کا موضوع، کیا ہم شیطان کے بہکاوے میں آ چکے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تو فرشتے تو سب کے سب سجدے میں گر پڑے الا ابلیس ابا ان یکون مع الساجدین، مگر شیطان کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کیا۔ قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، خدا نے فرمایا کہ ابلیس تجھے کیا ہوا ہے کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، اس نے کہا میں ایسا نہیں ہوں کہ انسان کو جس کو تو نے کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے بنایا ہے سجدہ کروں۔ قال فاخرج منها فإنك رجيم، خدا نے فرمایا یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت برسے گی۔ قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، اس نے کہا کہ پروردگار مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ مرنے کے بعد زندہ کیے جائیں گے۔ قال فإنك من المنظرین، فرمایا کہ تجھے مہلت دی جاتی ہے۔ سامعین کرام، سورہ الحجر آیت نمبر 36، قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، شیطان نے عرض کیا اے میرے رب آپ مجھے یعنی اس روز تک مہلت دیں، یعنی زندگی دیں جب کہ سب انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ قال فإنک من المنظرین، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہیں مہلت ہے، تمہیں مہلت دی جاتی ہے الی یوم الوقت المعلوم، اس دن تک جس کا وقت ہمیں معلوم ہے۔ قال رب بما اغویتنی، اس نے کہا اے میرے رب جس طرح تو نے مجھے بہکایا، لأزینن لہم فی الارض، تو میں زمین میں ان کے لیے دل فریبیاں پیدا کر کے لأغوینہم اجمعین، ان سب کو بہکا دوں گا۔
الا عبادک منہم المخلصین، سوائے ان کے جنہیں تو نے ان میں سے خالص کر لیا۔ قال ھذا صراط علی مستقیم، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے۔ آج کا مضمون بھی اہم ہے سامعین کرام، اور اس میں حقیقتیں ہیں جو بیان ہو رہی ہیں۔ ایک تو دیکھیں شیطانی ایک قوت ہے، اور یہی قوت دیکھیں قرآن جو ہے، مثال میں آپ کو دے رہا ہوں قرآن کی، اما لک و اما علیک، یا یدل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا۔ قرآن ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے، برکت والی کتاب ہے، لیکن اسی قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت سے لوگ اس کے ذریعے گمراہ ہو جاتے ہیں، اور اس کے ذریعے بہت سے لوگ ہدایت بھی پاتے ہیں۔ تو دیکھیں ایک چیز ہے، یعنی چھری ہے، آپ کسی کو اس سے قتل کریں یا آپ اس سے پھل کاٹیں یا سبزی کاٹیں، وہ آپ کی مرضی ہے، یعنی غلط استعمال۔ تو شیطان کی جو حیثیت ہے، یہ اگر اس کو آپ اپنا دشمن سمجھیں تو پھر آپ کی پرواز میں رکاوٹ نہیں ہوگی، آپ کی پرواز ہوتی۔ لیکن اگر آپ نے اس کو دشمن نہ سمجھا، پھر وہ آپ کا ساتھی بن جائے گا۔ اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ ہم نے شیطان کے ساتھ دوستی کی ہوئی ہے، اور ہماری حالت تو بہت زیادہ بری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں فرمایا ہے مَن یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین، جس نے بھی رحمان کی یاد سے منہ موڑ لیا تو ایک شیطان کو میں اس کا ساتھی بنا دیتا ہوں، مسلط کر دیتا ہوں اس پہ، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور یہ اس کو بہکاتا رہتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں ہدایت پر ہوں۔ اجتماعی طور پہ آپ دیکھ لیں کہ ہم سب لوگ یعنی سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، بھٹکے ہوئے راہی ہیں، اور ہم نے یہ فیصلہ خود کیا ہے بھٹکنے کا۔ اللہ کے بارے میں نہ ہمیں کسی نے بتایا ہے کہ اللہ کو منزل بنا لو، نہ ہم نے خود عقل سے کام لیا ہے، نہ سوچا ہے، نہ کسی سچے شخص کی بات کو سنا ہے، تو بلکہ ہم نے دنیا کی آواز کو سن لیا۔ دنیا بھی تو ہے نا، دنیا عملی طور پہ ہمیں اپنی طرف بلا رہی ہے۔ یہ نوٹوں کی، کڑکتے نوٹوں کی گڈیاں، سونا چاندی کے انبار، اور یہ عورتیں، اور یہ جو ہے کاروبار، یہ کھیت، یہ مختلف چیزیں، جیسے کہ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، اولاد، عورتیں، اولاد، سونے چاندی کی ڈھیر، وَالْقَنَاطِيرِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ، گاڑیاں آپ کی چمکتی دمکتی گاڑیاں، گھوڑے، والانعام، مویشی، والحرث، کھیتیاں، لینڈ لارڈ، یہ تو ہمارے یہاں علاقے کا لینڈ لارڈ ہے بھائی۔ آج کل بھی جو یہ زمیندار ہوتے ہیں نا، یہ زمینوں کی جو مربع ہوتے ہیں اس کے حساب سے، بھئی اس کے تو 50 مربع ہیں، میں خود سنتا رہتا ہوں، آپ بھی سنتے رہتے، یا یہاں ادھر یہ پنجاب کی سائٹ پہ ہے یہ مربعوں کا سسٹم، وہاں ایکڑ اور مربع چلتے ہیں، ادھر جو ہے جریبات چلتی ہیں، کنال اور جریبات، اتنی جریب پہ ہے میرا گاؤں جو ہے، اتنی جریب پہ ہے، اور لوگ فخر کرتے ہیں۔ تو والحرث ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دنیا کی زیب و زینت ہے۔ واللہ عنده حسن المآب، اللہ کے پاس تو بہترین اجر ہے، بہترین ٹھکانہ ہے، اچھا ٹھکانہ ہے۔ بہرحال جو آج کا جو میں نے آپ کو یعنی ترجمہ سنایا ہے، تو اس میں تو ایک تو شیطان نے مہلت مانگی، اس کو مہلت مل گئی کیونکہ حکمت تھی اللہ تعالیٰ کی، اور اس کی میں نے بات چیت کی ہے اس کے بارے میں۔
تو اس نے اب اس کا طریقہ یہ ہے، یعنی دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہمارے سامنے یہ چیزیں اچھی تو لگتی ہیں، جو ابھی میں نے چیزوں کے نام لیے ہیں، عورتیں ہیں، بیٹے ہیں، سونے چاندی ہے اور وغیرہ وغیرہ جو بھی یہ اچھے تو لگتے ہیں، لیکن آپ یہ تو کسی اگر آپ کے پاس آ گئے، ایک تو ہاتھ نہیں آتے، حسب منشا دنیا آپ کو نہیں مل سکتی، یہ بات نوٹ کر لیں، بس دوڑتے رہیں گے۔ انسان جو ہے اس کی مثال جو ہے وہ دنیا کی مثال سائے کی سی ہے، سایہ تو ہمارے پیچھے ہوتا ہے، چلیں آگے لگا لیں، مثال تھوڑی دور کے لیے سایہ نظر آ رہا ہے، آپ سائے کے پیچھے جا رہے ہیں تو وہاں تو سایہ تو بھاگتا رہے گا۔ تو یہ دنیا کی حرص جو ہے ایک تو یہ ختم نہیں ہوتی، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ تو ہم تو خواہشات دنیا میں گرفتار ہیں اور اسی کے لیے ہم نے اپنی زندگی وقف کر دی ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہمیں مزین، چونکہ ہم عقل کا استعمال نہیں کرتے تو یہ چیزیں ہمیں اچھی لگتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا نے جو وعدہ کیا ہے قرآن میں اس پہ ہمارا یقین نہیں ہے، ورنہ جو اللہ تعالیٰ اگرچہ وہ اس سے زیادہ بہتر ہوگا جو بیان ہوا ہے وہ تو مثال ہے، لیکن ہمارا تو یقین ہی نہیں آتا، نہ جنت کی نعمتوں پہ نہ دوزخ کے عذابوں پہ، لہٰذا نہ جنت کی لالچ ہے نہ دوزخ کا ڈر ہے ہمیں، اور نہ بہت خطرناک عذابات ہیں۔ ایسا ہے اس وقت دنیا میں ایسے عذاب کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پھر یہ ہے کہ دوزخ میں اگر کوئی چلا بھی جائے تو موت نہیں آئے گی موت نہیں ہے وہاں، یہاں تو جو بھی عذاب ہو، زیادہ کسی کو آپ تکلیف دیں تو وہ تکلیف سے مر جائے گا۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے، تو وہاں موت نہیں ہے، تو وہ تو بڑے سخت عذابات ہیں سامنے کرام، کھولتا ہوا گرم پانی اور اتنا شدید گرم۔ یہاں کے پانی کو تو اگر آپ منہ کے پاس لائیں تو یہ کھال لٹکے گی نہیں آپ کی، کم از کم ہونٹ جو ہے، وہاں تو جب قریب لایا جائے گا اتنا شدید گرم ہوگا، اوپر کا ہونٹ اوپر چلے جائے گا، نیچے کا ہونٹ نیچے لٹک جائے گا، پھر بھی وہ پیے گا۔ فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، سارا نیچے جو مسئلہ ہے پیٹ میں وہ پگھل کے نیچے اتریاں کاٹ ڈالے گا۔ ہمیں تو یقین نہیں ہے، نہ ہم یقین ہے نہ کرنا چاہتے ہیں۔ آج دیکھ لیں دین کی بات سننے کے لیے کوئی تیار بھی نہیں ہے، اللہ کی بات، دین کی بات جو سچی بات ہے۔ ہاں ابھی میں ایک وہ دیکھ رہا تھا کلپ، ایک بہت بڑے عالم تھے، مناظر بھی ان کے نام کے ساتھ لکھا جاتا ہے، تو وہ کوئی 12,000 کی تعداد میں وہ کلپ انہوں نے دیکھا، اور مسئلہ کیا تھا، رفع یدین پہ مناظرہ ہو رہا تھا، ایک پارٹی ادھر بیٹھی تھی، ایک پارٹی مناظرہ ہو رہا تھا، اور بس دونوں ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے۔ اس میں بھیا لڑنے کی کیا بات ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا بھی ہے، نہیں بھی اٹھایا، تو اس کو چھوڑ دو، اس کو نہ چھیڑو، دونوں اپنے طریقے، دونوں حق ہیں، اپنے اپنے طریقے پہ زندگی گزارو۔ مسئلہ تو یہ جھگڑے کا مسئلہ تو نہیں ہے کہ آپ مناظرے کرنے لوگ کسی سے۔ بہرحال تو لوگ تو قرآن کی صحیح دعوت سننے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، ہمارا حال بہت برا ہے سامنے کا۔ بہرحال تو ہمیں دنیا، اب یہ دیکھیں گمراہوں کو اللہ تعالیٰ، وہ شیطان کہتا ہے میں ان کو یہ اچھی کر دکھاؤں گا۔ آج مجھے آپ سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کہ کیا آپ کو یہ دنیا کا جو ظاہر ہے، جو ابھی ہم نے بیان کیا، یہ بیٹے، یہ عورتیں اور یہ سونا چاندی، یہ آپ کو اچھی نہیں لگتی؟ اللہ کی نظر میں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور ہمیں اللہ کا رنگ لینا چاہیے۔ وہ حدیث کا مفہوم ہے نا کہ یہ دنیا جو کچھ اس میں ہے، اس کی اللہ کی نظر میں ایک اس کی حیثیت جو ہے اگر مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو کافروں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا۔ تو اللہ کی نظر میں تو مچھر کے پر بھی نہیں ہے، کے برابر بھی نہیں ہے، اور آپ کی نظر میں تو آپ نے تو دین ایمان اپنا قربان کر دیا اس کے لیے۔
آپ تو سب یعنی سر پر دوڑ رہے ہیں، سب کچھ آپ نے اپنا قربان کر دیا۔ تو خیر یہ دنیا، یعنی یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ یعنی اللہ کے بندوں سے نہیں ہیں، اگر آپ نہیں، وہ جملہ دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کو دنیا اچھی لگتی ہے اور اس سے آپ کو پیار ہے، محبت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ گمراہ ہیں۔ یہ ایک نتیجہ ہے جو نکلتا ہے یعنی اس گفتگو سے۔ جو مخلص لوگ ہیں ان کی نظر میں تو وہ تو اللہ کے بندے ہیں، ان کی نظر میں تو اللہ کی رضا کی بڑی اہمیت ہے، یہ دنیا کے وہ تو قربان کر دیتے ہیں۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ۔ اللہ کی راہ میں تو وہ لوگ لڑتے ہیں جنہوں نے اپنی دنیا کو آخرت کے عوض بیچ دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بہرحال لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ، کہ میں ان کو اچھی کر دکھاؤں گا، اس انسان کو میں دنیا، تو اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو آپ گمراہ ہیں۔ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ میں یہی مضمون ہے سامنے جو نصیحت کا ہے۔ ایک تو اس میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ اڑ گیا، معافی نہ مانگی، اڑ گیا اپنی غلطی پہ۔ تو یہ اپنی غلطی پر ہم سب اڑے ہوئے ہیں، آپ کو معلوم ہے۔ حق، یعنی میں اپنے تجربہ کہہ رہا ہوں کہ حق کو جتنا بھی آپ بیان کریں، لوگ اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اچھا، پھر الا عبادک منہم المخلصین، شیطان کہتا ہے اللہ سے کہ تیرے جو مخلص بندے ہیں ان پہ میرا داؤ نہیں چلے گا۔ دیکھیں اس میں مخلص اور مخلص کہ جو تو نے اپنے لیے خاص کیے ہوئے ہیں، جنہیں تو نے ان میں سے خالص کر لیا۔ اب خالص دیکھیں، ایک تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی خلافت کے لیے خالص کر لیا ہے، چن لیا ہے۔ یہ بات بھی ذرا نوٹ کر لیں، یہ نہیں ہے کہ یہ 5 ارب مسلمان، یعنی اس وقت 8 ارب لوگ ہیں تو اس میں سے اللہ تعالیٰ نے 1 لاکھ کو چن لیا ہے اپنے لیے اور باقی کو گمراہ چھوڑ دیا ہے، یا ان کے لیے فیصلہ کر دیا ہے گمراہی کا۔ یہ سوچ ٹھیک نہیں ہے سامنے کرام، قرآن و حدیث سے یہ یعنی مطابق نہیں ہے اس کے۔ جس کا نام انسان ہے اللہ تعالیٰ نے اسے چن لیا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، اپنی خلافت کے لیے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس وقت جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مکالمہ کیا تھا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ یہ تھوڑی سی بات نوٹ کریں نا، دیکھیں قرآن ہی سے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، اپنی مرضی اپنی خواہش نہیں کر رہا۔ جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت کے لیے چن لیا تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو چنا ہے، جو پیدا ہو رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے چن لیا۔ اب اگر یہ چنیدہ انسان اگر اپنی مرضی سے حق کو قبول نہیں کرتا، دنیا کو ترجیح دے دیتا ہے آخرت پر، اور اللہ کو بھلا کے زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو شیطان کی بات پھر اسے ماننی پڑے گی، کیونکہ شیطان تو اسے دنیا کی لالچ دیتا ہے، تو وہ بنا سوچے سمجھے۔ ہم لوگ اس وقت جو ہے وہ شیطان کی بات مان لیے ہم نے۔ شیطان ہمیں فقر سے ڈراتا ہے، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور یہ ہم نے اس کی دعوت پر لبیک کر دیا ہے۔ ہم بخیل ہیں، کنجوس ہیں اور بے حیا ہیں۔ بے حیا کا مطلب پتہ ہے کیا؟ نافرمان، اللہ کے حکم سے دیدہ دانستہ انکار کرنے والے، نہ ماننے والے، بے حیائی ہے۔ اذا ترکت الحیا فافعل ما شئت، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب تم نے حیا ترک کر دی اللہ سے، اللہ کی تمہیں حیا ہی نہیں ہے، فافعل ما شئت، جو مرضی چاہے کرو، اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ تو نہیں ہے۔ یہ تھوڑا سا ذرا نوٹ کر لیں۔ جو اللہ کے بندے ہیں، شیطان، دیکھیں شیطان کا تو غلبہ یا زور جو ہے وہ نہیں ہوتا،
شیطان کا کام کیا ہے؟ کتنی اسے اجازت ہے وسوسہ ڈالنا، یوسوس فی صدور الناس، لوگوں کے دل میں وسوسہ ڈالنا. یا ایک اور حدیث، ان الشیطان جاسم علی قلب آدم، او کما قال، اللہ کے رسول فرماتے شیطان نے انسان کے دل پر اپنی تھوتنی جمائی ہوئی ہے. جب یہ کہتا ہے اللہ، شیطان بھاگ جاتا ہے، جب یہ بھول جاتا ہے شیطان واپس آ جاتا ہے. اب شیطان سے نجات کا، بڑی اچھی بات میں کہہ رہا ہوں سامنے کو، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اگر آپ شیطان کو بھگائے رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اللہ کی یاد اپنے اوپر حاوی کرنی ہوگی. اللہ اللہ، یعنی ہر وقت، ہمہ وقت اور ہمہ وجوہ آپ کو اللہ کو یاد رکھنا ہوگا. وَلَا تَنِيَ فِي ذِكْرِي، میری یاد میں سستی نہیں کرنا تم نے. تو انسان یعنی سستی جو ہے، وہ صوفیہ کہتے ہیں نا کہ جس دم غافل اس دم کافر. جب غافل ہو گئے تو آپ انکاری ہیں، کافر ہیں، منکر حق ہو گئے. تو دیکھیں اس میں یہ نقطہ ہے ذکر الہی کا. ذکر الہی، آج صبح ہی میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا کہ اللہ کی یاد سے زیادہ کوئی چیز اللہ کے عذاب سے بچانے والی نہیں ہے. سب سے زیادہ جو بچانے والی چیز ہے وہ اللہ کی یاد ہے. لیکن وہ یاد جو ہے وہ عملی طور پہ ہے کہ آپ کی نیت صحیح ہو زندگی گزارنے کی، آپ کا ارادہ ہو راہ مستقیم پہ چلنے کا، راہ مستقیم پر چلنے کا آپ کا ارادہ ہو اور نیت آپ کی اللہ کی ہو، تو کوئی چیز رکاوٹ ایسی نہیں بن سکتی کہ آپ کو روک لے. اور رکاوٹوں کا ہونا تو ضروری ہے. یہ تو میں نے آپ کو بتایا، نفس و شیطان کی رکاوٹ تو نعمت خداوندی ہے. شیطان کو جو حکمت ہے کہ یہ رکاوٹ ڈالے گا، آپ اس رکاوٹ وسوسہ ڈالے گا. شیطان کا کام صرف وسوسہ اندازی ہے، اس کا کوئی زور نہیں ہے. وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن سُلطان، دوسری جگہ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں. شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما کان لی علیکم من سلطان. اللہ تعالیٰ نے روز قیامت، شیطان انسان سے کہے گا ہمیں، آج 2021 کے مسلمانوں کو، کہ اللہ تعالیٰ نے تو تم سے سچے وعدے کیے تھے، میں نے جو وعدے کیے تھے وہ تو جھوٹے تھے، لیکن میرا تم پہ کوئی زور تو نہیں تھا. الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے تو صرف دعوت پیش کی، تم نے وہ بات قبول کر لی. فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے الزام مت دو، اپنے آپ کو ملامت کرو. تو بہرحال تو الا عبادک منہم المخلصین، تیرے جو خالص بندے ہیں، اس کی میں نے تشریح کر دی. اس کا یہ مطلب غلط نہ لیں کہ یہ میں مخلص نہیں ہوں، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے نہیں چنا اپنے لیے. آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے. آپ کی پیدائش، اگر آپ انسان ہیں آپ چنیدہ ہیں، آپ چنیدہ ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے. ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحم وعلی ابراہیم علی العالمین، اور وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو فضیلت دی ہے. اور بہت سی ایسی مخلوقات ہیں، وَفَضَّلْنَاهُ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنَ وہ پوری آیت تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن اس کا مفہوم یہی ہے، باقی مخلوقات پر انسان کو فضیلت ہے. آپ چنیدہ ہیں، آپ مخلص ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے اپنے لیے. سبحان اللہ. غلط نہ سوچیں، دھوکے میں نہ پڑیں کہ میں تو چنیدہ نہیں ہوں. آپ مخلص ہیں، آپ مخلص ہیں، تو آپ کو اب مخلص بننا ہوگا. یہ جملے پہ آپ غور کریں نا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، اب آپ کو مخلص بننا ہوگا، خالص اللہ کے لیے اب زندگی گزارنی ہے، اور آپ کی بہتری اسی میں ہے. تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں سامعین کرام
تو الا عبادک منہم المخلصین، تیرے بندوں میں سے جو مخلص ہیں، یعنی جو میری جن کی نیت تو ہے، جن کی منزل تو ہے اللہ، ان کو میں گمراہ نہیں کر سکوں گا، کیونکہ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ دعویٰ کر رہے ہیں نا کہ میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا، لیکن جو خالص ہیں، جو مخلص ہیں، خالص اور مخلص ہیں، مخلص بھی ہیں، تو ان کو میں گمراہ نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ھذا صراط علیہ مستقیم، یہی راستہ ہے، طریقہ کار یہی ہے، مجھ تک آنے کا سیدھا راستہ یہی ہے۔ اب اس میں جو میں نے آپ کو اس مضمون کے شروع میں کچھ تمہید کے کلمات کہے تھے ابتدائیہ، اس میں نے کہا تھا کہ اس میں انسان کی منزل بھی ہے، تو وہ یہ جملہ ہے آیت نمبر 41 سورہ الحجر، ھذا صراط علیہ مستقیم، فرمایا یہ راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے، یعنی کون سا؟ مخلصین کا، جو مخلص ہیں اور وہ اگر میرے راستے پر چلیں گے تو وہ سیدھے میرے پاس آ جائیں گے۔ تو منزل کیا ہوئی؟ اللہ۔ مقصود کیا ہوا؟ اللہ۔ محبوب کیا ہوا؟ اللہ۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تیرا کوئی بس نہیں چلے گا، یعنی وہ تمہارے دھوکے میں نہیں آئیں گے، الا من اتبعک من الغاوین، لیکن جو گمراہ ہیں، جنہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے نہیں جانا، ہم نے تو دنیا میں ٹھہرنا ہے، دنیا ہی چاہیے مجھے۔ آج ہم سب نے یہ فیصلہ کر لیا عملی طور پہ کہ ہم دنیا کے ہیں، دنیا کے لیے ہم جی رہے ہیں، اور دنیا ہی کے لیے ہمارا مرنا ہو، ہمارا جینا مرنا دنیا کے لیے ہے۔ یہ میں آپ کو اس بات کی شہادت دے رہا ہوں، میں بھی آپ میں ہی سے ایک انسان ہوں، تو میں شہادت دے رہا ہوں کہ یہ آج کا جو 2021 کا مسلمان ہے، اس نے بزبان حال یہ ارادہ کر لیا ہے کہ میرا جینا مرنا دنیا کے لیے ہے۔ آپ دیکھ لیں ساری کوششیں صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، اسی کے لیے، دنیا ہی کے لیے، یہ ہماری کوششیں تمام ہو جاتی ہیں۔ اور انسان دیکھیں بوڑھا ہوتا رہتا ہے تو اس کی حرص عمر کی، حضور نے فرمایا عمر کی اور مال کی حرص یہ بڑھتی رہتی ہے، پیسہ پیسہ پیسہ، دنیا دنیا، عمر، داڑھی کالی کرو، یہ کرو وہ کرو۔ آپ دیکھ لیں بوڑھے جو ہے وہ فیشن نہیں چھوڑتے، کوئی اگر جس نے داڑھی رکھی بھی ہے وہ فرینچ کٹ، وہ بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن فرینچ کٹ نہیں چھوڑتا، حضور کی سنت کے مطابق داڑھی نہیں چھوڑتا، بوڑھا ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، اسی داڑھی میں مر جاتا ہے۔ یہ میں نے ایک ویسی آپ کو بات بیان کی کہ ہم گمراہی میں اپنی جان، گمراہی کو ہم نے پسند کر لیا ہے، اور گمراہی میں جان دینا ہماری سمجھ میں آتا ہے، اللہ کے لیے جان دینا یا اللہ کے لیے زندگی وقف کرنا ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ بہرحال میں ابھی تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون قال فإنك من المنظرین إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين
ترجمہ سنا دیں۔ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، شیطان نے کہا کہ اے میرے رب مجھے مہلت دیں قیامت تک۔ قال فإنک من المنظرین، فرمایا اچھا ٹھیک ہے تجھے مہلت ہے۔ قال رب بما اغویتنی، وہ بولا میرے رب جس طرح تو نے مجھے بہکایا، لأزینن لہم فی الارض وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اسی طرح میں اب زمین میں ان کے لیے دل فریبیاں پیدا کر کے ان سب کو بہکا دوں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے ان میں سے خالص کر لیا ہے۔ قال هذا صراط علی مستقیم، فرمایا اللہ نے کہ یہ راستہ ہے، یعنی یہی طریقہ ہے، یہ راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک میرے جو حقیقی بندے ہیں ان پر تیرا بس نہیں چلے گا، الا من اتبعک من الغابین، تیرا بس تو صرف بہکے ہوئے لوگوں پر چلے گا جو تیری پیروی کریں۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، اس نے کہا کہ پروردگار مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ مرنے کے بعد زندہ کیے جائیں گے۔ قال فإنک من المنظرین، فرمایا کہ تجھے مہلت دی جاتی ہے الی یوم الوقت المعلوم، وقت مقرر یعنی قیامت کے دن تک۔ قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین، اس نے کہا کہ پروردگار جیسا تو نے مجھے رستے سے الگ کیا ہے، میں بھی زمین میں لوگوں کے لیے گناہوں کو آراستہ کر دکھاؤں گا اور سب کو بہکاؤں گا، الا عبادک منہم المخلصین، ہاں ان میں جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر قابو چلنا مشکل ہے۔ قال هذا صراط علی مستقیم، خدا نے فرمایا کہ مجھ تک پہنچنے کا یہی سیدھا رستہ ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تجھے کچھ قدرت نہیں کہ ان کو گناہ میں ڈال سکے، ہاں بدراہوں میں سے جو تیرے پیچھے چل پڑے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم